کے جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا. حضور پچھلے سلسلے میں کوشچن بھی ہوا تھا اور ایک بڑا یوں سمجھ لے کہ اس وقت ایک عالمگیر مسئلہ ہے, میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ سے کوئی وضاحت مل جائے. نارملی کنونشنل بینکنگ جو ہے یا جو نارمل ہمارے بینک ہیں اس میں ری فائنانس ہے, فائنانس لون ہے, ہوم لونز ہیں, اس میں تو انٹرسٹ کا عمل دخل ہے اور علماء یقیناً اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک نیا سیٹ اپ پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی آ چکا ہے جس کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں, جس میں مداربہ, مرابحہ اور پھر مرابحہ پلیج اور اس طرح کی اصطلاحات کو بھی متعارف کرایا جا رہا ہے. اس بارے میں لوگ کافی سوالات کرتے ہیں, آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیے جو نیا سسٹم آیا ہے جی پاکستان میں 2005 میں آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں 1980-85 میں آ چکا تھا. 1980-85 میں آ چکا تھا, ٹھیک ہے, اور آپریشنل ہو چکا تھا. 1990 میں تو دنیا کے کئی ممالک میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو علماء پائے جاتے ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور فقہ حنفی کی تعلیمات کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں کوئی بھی مفتی ہے تو وہ فقہ حنفی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل بیان کرے گا ٹھیک ہے, اور کس چیز کو حلال یا حرام قرار دے گا. تو جب ہم نے اس سسٹم کو ٹیلی کیا ہے, بہت ڈیپ تک گئے, مختلف چیزیں دیکھیں, تو بہت ساری چیزوں میں مطلب کہ اتفاق نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جزوی تبدیلیاں کر دی جائیں جو ہم چاہ رہے ہیں تو ہمارا بھی اتفاق ہو جائے گا اس سے. ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمارے سننے والا ہو اور کوئی مطلب جو ہمارے تجاویز ہیں اس پر عمل کرنے والا ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سسٹم بنے اور ایسا سسٹم بنے جو متفق علیہ ہو. تو فی الحال دارالافتاء اہل سنت نے اس نظام سے اتفاق نہیں کیا. ٹھیک ہے میرے پیارے اور محترم اسلام, اور یقیناً ہمیں آج اس سلسلے میں کئی شرعی رہنمائی کے مدنی پھول مل رہے ہیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے. سوالات ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہیں, آڈیو بھی موجود ہیں. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, آئیے آخری ایک آڈیو کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ندیم احمد ہے, میں ملیشیا کوالالمپور سے بول رہا ہوں. ایک تو میرا پچھلے پروگرام میں ایک میرا سوال تھا جس میں وہ اس دن مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ گاڑی کی انشورنس جو ہے وہ حرام ہے, لیکن یہاں پر تو ایسا ہے کہ جب تک آپ گاڑی کی انشورنس نہیں کروائیں گے آپ کو نمبر ایشو نہیں ہوگا. اور دوسرا آج کے موضوع کے پروگرام میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسٹمر کو یہ بول دیا جائے کہ آپ 6 مہینے تک یا سال تک اپنی چیز لینے کے لیے نہیں آئیں گے, رسیٹ پہ لکھتے جائے اس کے بعد یہ چیز ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے, کیا شرعی ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسٹمر کو یہ بول دیں کہ آفٹر 6 months نان ریفنڈیبل نان چینجیبل؟ جی حضور, 2 سوال پھر ملیشیا سے آ گئے حضور. ایک تو نمبر ہی نہیں, نمبر پلیٹ ہی نہیں ملتی اگر انشورنس نہ کروائیں تو پھر کیا کریں؟ اصل میں ان کے ملک کے اندر کیا سسٹم ہے اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس پر تو ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تمام واقفیت کے بغیر تبصرہ کرنا ماشاءاللہ ہوا میں تیر چلانا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب سعودی جو نظام ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, مطلب منع ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں کس قسم کی دشواریاں ہیں, کیا پرابلمس ہیں, وہ صرف ایک ٹیلی فون کال سن کر نہیں بیان کی جا سکتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات بیان کی کہ 6 مہینے تک کچھ گاہک نہیں آیا, مطلب یہ ان چیزوں میں ہوتا ہوگا جیسے درزی والا مسئلہ تھا, جی جی, یا کسی نے زیورات بنوانے کے لیے پیسے دیے جہاں آرڈر پہ جو مال بنتا ہے میکنگ کا کام ہوتا ہے. جی جی, تو دیکھیے وہ نہیں آیا, ہو سکتا اس کی کوئی مجبوری ہو گئی ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو. اگر وہ آدمی مر بھی گیا ہو تو اس کی وہ چیز اس کے ورثہ کی ہو جاتی ہے. صحیح. ورثہ تو کسی کے مرنے کے بعد ایسے کیس بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کو کہ ہمارا کوئی بندہ مر گیا ہے. صحیح. سالوں بعد پتہ چلتا ہے, پھر اس کی اشیاء کو تلاش کرتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مر بھی جائے تب بھی اس کی اشیاء سنبھال کر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, وارثوں تک پہنچانی ہے. یہاں تو وہ بندہ خود زندہ ہے, 6 مہینے بعد اگر کھڑا ہو گیا آپ کہنے کہ نہیں جناب ہم یہ چیز نہیں دیں گے, یہ قانون شریعت کے مطلب کے مطابق نہیں ہے اور یہ قانون ظلم پر مشتمل ہے. صحیح. ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے, بلکہ وہ جب بھی آئے اسے دینی پڑے گی. یہ چیز ان کے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے ندیم بھائی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جو انشورنس والا معاملہ آپ نے فرمایا اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں میل کریں گے, تو امید ہے کہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جب تک ساری معلومات نہیں ہوگی مشکلات کس حد تک ہیں, گنجائش کس حد تک نہیں ہے, متبادل نظام کیا ہے وہاں پر, جی وہ تمام چیزیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. tijarat@madnichannel.tv. ہو سکتا ہے آج کے سلسلے کے بعد بھی کئی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں. ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے. یان مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کے بھی کئی سوالات ہمارے رہ گئے, لیکن پچھلے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم
چند گھنٹوں کے اندر تمام ہی مسائل کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں یقیناً تشنا رہ گئی ہوں گی, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کسی ایک مارکیٹ کو فوکس کرنے کا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ احساس اجاگر کیا جائے کہ اپنے کاروبار کو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے. فیضان مدینہ میں آئیے, اذان کا وقت ہے, پہلے اذان سنتے پھر اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر.